خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھولنے جا رہے ہیں جس نے مسلم دنیا کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ جنگ صفین کی تواریخ کی روشنی میں آئیے سمجھتے ہیں اس فیصلہ کن موڑ کو جس کے اثرات آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے۔ کیا ایک جنگ واقعی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے؟ جنگ صفین دراصل صرف میدان میں لڑی جانے والی لڑائی نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت میں ایک ایسی تقسیم پڑی جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی جڑیں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے شدید سیاسی بحران میں ہیں۔ اس واقعے نے امت کے اتحاد میں ایک گہری دراڑ ڈال دی تھی۔ یہاں ہمیں دو بالکل مختلف نظریات نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تھے چوتھے خلیفہ حضرت علی جو کوفہ میں تھے اور ان کا ماننا تھا کہ ریاست کو بکھرنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے اتحاد ضروری ہے، یعنی سب ان کی بیعت کریں۔ دوسری طرف شام کے گورنر حضرت معاویہ جو حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ بیعت سے پہلے انصاف ہو، یعنی قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ یہ دو ایسے موقف تھے جن میں ٹکراؤ تقریباً لازمی تھا۔ جب بات چیت کے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر تلواریں ہی بولنے والی تھیں۔ سیاسی اختلاف نے اب کھلی جنگ کی شکل اختیار کر لی اور دونوں لشکر شام اور عراق کی سرحد پر صفین کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اور حالات بگڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ دیکھیں، حضرت عثمان کی شہادت کے صرف ایک سال کے اندر امت کے اندرونی اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ وہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی۔ ذرا اس تعداد پر غور کریں، 1,00,000 سے زیادہ لوگ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں تھی، یہ اس وقت کی اسلامی دنیا کی دو سب سے بڑی فوجی طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، اور یہ تعداد بتاتی ہے کہ دونوں فریقوں کے لیے یہ معاملہ کتنا اہم اور زندگی اور موت کا تھا۔ کئی ہفتوں تک چھوٹی بڑی جھڑپیں چلتی رہیں، لیکن پھر میدان جنگ میں ایک ایسا لمحہ آیا، ایک ایسا موڑ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ لڑائی کا پاسا پلٹ چکا تھا۔ خلیفہ علی کی فوج جیت کے بہت بہت قریب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب بس کچھ ہی دیر میں اس تنازع کا فیصلہ میدان جنگ میں ہو جائے گا۔ اور پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک ایسی چال چلی گئی جس کا جواب تلوار سے دینا ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ چال تلواروں کی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ حضرت معاویہ کے سپاہی قرآن کے اوراق اپنے نیزوں پر بلند کر کے پکار رہے تھے کہ آؤ جنگ روک دیں اور اللہ کی کتاب کو اپنا حاکم بنا لیں۔ اب حضرت علی کی فوج ایک شدید کشمکش میں پڑ گئی۔ وہ سپاہی جو لڑ ہی قرآن کے نام پر رہے تھے، اب وہ اسی قرآن کے سامنے تلوار کیسے اٹھاتے؟ تو تلواریں تو نیام میں چلی گئی، میدان جنگ خاموش ہو گیا، لیکن اصل تنازع اب ایک نئی اور شاید پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ شکل اختیار کر چکا تھا۔ اب فیصلہ مذاکرات کی میز پر ہونا تھا۔ تو طے یہ پایا کہ فوراً جنگ بندی ہوگی۔ دونوں طرف سے ایک ایک نمائندہ یعنی ثالث مقرر کیا جائے گا، اور ان دونوں کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ قرآن کی روشنی میں کوئی فیصلہ کریں۔ کاغذ پر تو یہ ایک بہت منطقی اور صحیح حل لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میں ایسا ہو نہ سکا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ ثالثی کا یہ عمل پوری طرح ناکام ثابت ہوا۔ جو فیصلہ سامنے آیا وہ اتنا مبہم اور متنازع تھا کہ کسی بھی فریق نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو حل تلاش کرنے کے بجائے اس عمل نے بد اعتمادی کو اور بڑھا دیا، اور دونوں گروہوں کے درمیان فاصلہ مزید گہرا ہو گیا۔ اور یہیں سے اس کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اثرات آج تک ہمارے سامنے ہیں۔ جنگ صفین تو ختم ہو گئی، لیکن اس نے تاریخ پر ایسے نشان چھوڑے جو صدیوں بعد بھی مٹائے نہیں جا سکے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ 3 بڑی چیزیں ہوئیں۔ پہلی، خوارج نامی ایک نئے گروہ کا جنم ہوا۔ یہ حضرت علی کی ہی فوج کے لوگ تھے جنہوں نے ثالثی کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور دونوں رہنماؤں کے خلاف ہو گئے۔ ان کا نعرہ تھا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ نے شام میں اپنی طاقت کو مزید مضبوط کر لیا، جس نے آگے چل کر امی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، مسلمانوں کے درمیان جو سیاسی اور نظریاتی تقسیم تھی وہ اب اتنی گہری اور پختہ ہو گئی کہ اس نے مستقبل میں سنی شیعہ تفریق کی شکل اختیار کر لی۔ اور آخر میں
یہ کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ جب قیادت میں شدید اختلاف ہو، جب صحیح اور غلط کے پیمانے دھندلا جائیں، تو ایک عام انسان کی وفاداری کا حقدار کون ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو جنگ صفین نے 1400 سال پہلے اٹھایا تھا، اور اس کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی۔